بزرگان محترم کان کے پردے کھول کر سنیے گا، اگر آپ مسجد کے مؤذنوں کا ادب نہیں کرتے، اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے، مسجد کے اماموں سے اگر آپ محبت نہیں فرماتے، مسجد کے خطیب کا اگر آپ ادب اور احترام نہیں کرتے، اگر ان سے محبت بھی نہیں کرتے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے ان لوگوں سے آپ نفرت بھی نہ کریے گا، ورنہ ان لوگوں سے نفرت کریں گے۔ یہ بات میں کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ حضرات علماء کرام کے الفاظ ہیں۔ جو آدمی مسجد کے خادموں سے نفرت کرتا ہے، مسجد کے اماموں سے نفرت کرتا ہے، مسجد کے خطیبوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا بزرگان محترم، اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ کر کے جائیے گا، تمہارا یہ نفرت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ تک نہیں نکلے گا، مرتے وقت ہماری زبانوں سے کلمے کے الفاظ ہرگز نہیں نکلیں گے، ورنہ ان لوگوں سے نفرت کریں گے۔ قبر میں داخل ہونے کے بعد قیامت تک قبر کے اندر وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں سے نفرت کرو گے، قیامت کے دن جنت کو حاصل کرنا بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ ان لوگوں سے، مسجد کے مؤذنوں سے، مسجد کے نوکروں سے، مسجد کے خادموں سے اگر تم نفرت کرو گے، قیامت کے دن مغفرت کا پروانہ ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ آج مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ حقیقی باتیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی مسجد نبوی کے مؤذن سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دینے کی قسم کھائی تھی، اس کی حکمت کیا تھی، اس کی مصلحت کیا تھی، مجھے اس کا جواب اس جمعہ عرض کرنا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی پتریلی زمین، سنگلات وادیوں پر ان کو مکہ المکرمہ میں طرح طرح کے تکالیف دیے گئے۔ ابی بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ کر سینے کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنی ساری تکالیف، اتنی ساری مصیبتوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھیلا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، جب ان کی سیرت پڑھی جاتی ہے، جب ان کی سیرت کو سنی اور سنائی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصافحہ فرماتے اور معانقہ فرماتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کہتے، اے بلال تم ہمارے سردار ہو، اے بلال تم ہمارے قائد ہو، تم ہمارے بادشاہ ہو، تم ہمارے امیر ہو۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے، یہ تو گزشتہ جمعہ بعد سمجھ میں آ گئی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام، اتنی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کو عطا فرمائی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی کا صحن ہمیشہ پاک اور صاف کیا کرتی تھی،
ہمیشہ ایک خاتون مسجد نبوی کی پاکی اور صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ویسے تو روزانہ اللہ کے نبی دیکھا کرتے تھے کہ یہ عورت روزانہ آتی ہے اور مسجد نبوی کی پاکی اور صفائی کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کے باہر کا جو صحن ہوتا ہے وہ صحن کی پاکی صفائی ایک عورت کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک مرتبہ جو مسجد نبوی کی پاکی صفائی جو عورت کیا کرتی تھی، جو خاتون کیا کرتی تھی، 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد کی روزانہ صفائی کرتا ہے، ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، جب 3-4 دن ہم کو مسجد کی صفائی کرنے والے مؤذن ہو کہ خادم ہو نظر نہ آئے تو میں اور آپ بھی پوچھتے ہیں بھائی ہماری مسجد کے خادم نظر نہیں آتے، بھائی ہماری مسجد کے مؤذن صاحب نظر نہیں آتے، 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی وہ صفائی کرنے والی خاتون نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام صلی اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی؟ آپ کو اس کا علم ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خاتون مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ کچھ دنوں سے بیمار تھی، ابھی 2-3 دن پہلے اس خاتون کا انتقال ہو گیا، ابھی 2-3 دن پہلے وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا صحابہ سے، میرے صحابہ تم مجھے اطلاع کیوں نہیں کیے؟ اگر تم مجھے اطلاع کر دیتے تو میں اس خاتون کی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتا تھا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے اگر آپ مجھے اطلاع کرتے میں اس خاتون کی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتا جو خاتون ہمیشہ مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ چلو جہاں پر اس عورت کی قبر ہے، جس قبرستان کے اندر اس عورت کو دفن کیا گیا ہے، جس قبرستان کے اندر اس عورت کو داخل کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، میرے صحابہ مجھے اس کے قبر کے پاس لے کر چلو۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر اس قبرستان کے پاس جاتے ہیں جہاں پر اس عورت کو دفن کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اس عورت کی قبر کے پاس جاؤں گا، اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اس کے لیے ایصال ثواب کروں گا۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، قبرستان پہنچتے ہیں، حضرات صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہی وہ خبر ہے جس عورت کی جو عورت مسجد نبوی کی پاکی اور صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس خاتون کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس خاتون کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا بزرگان محترم اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو کیسا سبق پڑھا کر گیا ہے۔ ایک خاتون جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے قبرستان چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر اس کی دعائے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ایک خاتون کے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی عزت اتنا احترام کیا کرتے ہیں تو مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کتنی کیا کرتے ہو۔ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، 4-5 مرتبہ حضرت بلال حبشی کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے منبر و محراب سے اذان دیا کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بزرگان محترم میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا صورت کے اعتبار سے کالے کلوٹے تھے، ایک ادنا سے ایک غلام تھے، ایک خادم تھے مسجد نبوی کے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی
کے مؤذن سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کے مؤذن سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ میں نے سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت بلال نے قسم کھائی تھی اذان نہ دینے کی، مجھے اس کا جواب اس جمعہ عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت، ظہر کا وقت ہے، حضرت بلال کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے، میں مسجد نبوی کا ایک چھوٹا سا ادنا سا غلام بلکہ مؤذن ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے مسجد نبوی کا مؤذن بنایا ہے۔ اب ظہر کی اذان کا وقت ایک طرف شروع ہو چکا ہے، اب ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، اب مجھے ظہر کی اذان دینا ہے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ظہر کی اذان دینے کے لیے مسجد نبوی کے منبر و محراب پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اذان کے الفاظ کہنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال کے یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ کہنے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں، حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہوئے حضرت بلال بڑی مشکل سے، بہت دشواریوں سے اذان کو مکمل کرتے ہیں۔ چنانچہ مکمل اذان دینے کے بعد حضرت بلال حضرت ابو بکر کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، اے حضرت ابو بکر، اگر مجھے تم نے اپنے لیے آزاد کیا تھا تو یہ غلام زندگی بھر تمہارا غلام بننے کے لیے حاضر ہے، اگر تم نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، ابی بن خلف ظالم جیسے انسان سے اگر تم نے مجھے آزاد کیا تھا، اللہ کے لیے آزاد کیا ہے، تو مجھے آج مدینے سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دیجئے، آج میں مدینے سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا حضرت بلال سے، بلال کیا بات ہے، آپ مدینہ جیسا خوبصورت شہر چھوڑ کر رخصت چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے کہا، اے ابو بکر، روزانہ میں جس محمد کا چہرہ دیکھ کر اذان دیا کرتا تھا، آج اسے مجھے وہ محمد کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، آج سے مجھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ انور نظر نہیں آئے گا، مجھے نبی کے بغیر اس شہر میں رہنا پسند نہیں آ رہا ہے، نبی کے بغیر مجھے اس شہر میں رہنا سکون نظر نہیں آ رہا ہے، جب نبی اس شہر میں تھے میں اس شہر میں مزے کے ساتھ رہا کرتا تھا، آج اس شہر میں میرا نبی نہیں رہا تو میں اس شہر میں رہ کر کے کیا کروں گا؟ اے ابو بکر، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں مدینے سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، مجھے نبی کے بغیر اس شہر میں رہنا اچھا نہیں دکھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے بلال، میں نے تم کو اپنے لیے آزاد نہیں کیا تھا، میں نے تم کو اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو اجازت مرحمت فرمائی، حضرت بلال چلے گئے۔ اس واقعے کو میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، 2 پوائنٹ کے باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے بزرگان محترم۔ 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا، 6 مہینے کے بعد حضرت بلال کو اللہ کے نبی کی زیارت خواب میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، مسجد نبوی کے خادم ہیں۔ اللہ کے نبی خواب میں آ کر فرماتے ہیں حضرت بلال سے، اے بلال، 6 مہینے سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنے مہینے سے؟
کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خواب میں آ کر حضرت بلال سے، مسجد نبوی کے مؤذن سے، بلال 6 مہینے سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بلال یہ کیسی دوستی ہے؟ تم نے 23 سال میرے ساتھ رہ کر کے دوستی کیا، 23 سال تم نے میرے ساتھ رہ کر کے زندگی کو گزارا ہے۔ بلال 6 مہینے سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بلال تم نے میرے ساتھ کیسے دوستی کی؟ بلال تم نے میرے ساتھ یہ کیسے جفا کیے؟ بلال تم نے مجھے چھوڑ کر کہاں پر چلے گئے؟ 6 مہینے سے مسلسل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بلال مسجد نبوی کا وہ صحن تمہارا انتظار کر رہا ہے، مسجد نبوی کا منبر و محراب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے بلال تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ حضرت بلال سننا ہی تھا، فوراً اٹھتے ہیں، اپنا سامان سفر تیار کر کے مسلسل 8 دن کا سفر کرتے ہیں۔ 8 دن کے سفر کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے، پورے کے پورے صحابہ کے دل خوشی سے دل لہ رہے، خوشی کے مارے جھوم رہے کہ آج پھر دوبارہ مسجد نبوی کی روح لوٹ کر آ چکی ہے، اور پھر دوبارہ مسجد نبوی کے مؤذن آ چکے ہیں۔ پورے صحابہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلال شام کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، بلال اذان دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا، اللہ کے نبی کے جنازے کے وقت حضرت بلال نے کیا قسم کھائی تھی؟ اذان نہ دینے کی قسم کھائی تھی۔ حضرت ابو بکر نے اذان دینے کی درخواست کی، حضرت بلال نے کہا کہ میں اذان نہیں دوں گا۔ حضرت عمر آئے، اذان دینے کی درخواست پیش کی، انکار کر دیا۔ عثمان آئے، علی آئے، سب کے باتوں کا انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ آج میں ایسی حکمت اختیار کروں گا کہ اذان دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی گھر جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کو تیار کرو۔ چنانچہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تیار کر کے حضرت علی حضرت بلال کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے معصوم بچے، ایک بچے کی عمر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر ہے، ایک بچے کی عمر 7 یا 8 سال کی عمر ہے۔ یہ دونوں بچے حضرت بلال کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں چچا جان آج ہم پھر دوبارہ ہمارے نانا کے زمانے کی اذان کو سننا چاہتے ہیں۔ چچا جان عشاء کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے، چچا جان آپ عشاء کی اذان دے دیجیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں چھوٹے معصوم بچوں کو گلے سے لگا کر زار و خطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں بیٹا میں نے قسم کھائی ہے اذان نہ دینے کی۔ چھوٹے معصوم بچوں نے کہا چچا جان آج ہمارے لیے تم اذان دے دو، ہمارے نانے کے زمانے کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی نے کہا ان چھوٹے معصوم بچوں سے اے میرے معصوم بچے، میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر و محراب پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب تم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی میں آتے ہوئے مسجد نبوی کے فرش پر گر جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کر تم دونوں کو اٹھا کر آ کر منبر و محراب پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ میرے بچوں میں نے اپنے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی منبر و محراب پر خطبہ دیتے ہوئے جب اللہ کے نبی کی نظر تم دونوں پر پڑ جاتی، اللہ کے نبی منبر چھوڑ کر اٹھ کر آتے تھے، ہم سب صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ سارے منظر کو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی جب تمہارے لیے منبر چھوڑ سکتا ہے، جب تمہارے لیے منبر سے اٹھ کر آ کر تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے گود میں بٹھا کر کے منبر پر بیٹھ کر جب خطبہ دیا کرتے تھے، میں تو اس نبی کی امت کا ایک چھوٹا سا غلام ہوں، میں مسجد نبوی کا ایک چھوٹا سا ادنا سا مؤذن ہوں۔ میرے بچوں آج میں تمہارے لیے اذان دے دیتا ہوں،
اور سنیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، جب اللہ کے نبی سجدے میں چلے جاتے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب اللہ کے نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یعنی پیٹھ کے اوپر جب سجدے میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے، یہاں تک حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت حسن اور حسین اللہ کے نبی کی پشت سے نیچے نہیں اترتے تھے، یعنی پیٹھ کے اوپر سے نیچے نہیں اترتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت تک سجدے میں مشغول رہتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی اتنی لمبی نمازیں پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ آج میں تمہارے لیے اس قسم کو توڑتا ہوں۔ قسم توڑ کر حضرت بلال نے عشاء کی اذان دی۔ مجھے بتانا یہ مقصود ہے بزرگان محترم، یہ مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کیسا گہرا تعلق رکھا کرتے تھے، مسجد نبوی کے مؤذن سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں مؤذن ہیں مؤذن ہیں، مؤذن سے کہہ رہے ہیں 6 مہینے سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہاں رک کر بزرگان محترم مجھے 2-3 باتیں عرض کرنا پڑے گا۔ آج مسجد کے مؤذنوں سے ہمارا کیسا سلوک رہا ہے، مسجد کے مؤذنوں سے آج ہمارا کیسا تعلق رہا ہے، یہاں پر رک کر میں پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں بزرگان محترم، کان کے پردے کھول کر سنیے گا۔ اگر آپ مسجد کے مؤذنوں کا ادب نہیں کرتے، اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے، مسجد کے اماموں سے اگر آپ محبت نہیں فرماتے، مسجد کے خطیب کا اگر آپ ادب اور احترام نہیں کرتے، اگر ان سے محبت بھی نہیں کرتے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے ان لوگوں سے آپ نفرت بھی نہ کریے گا، ورنہ ان لوگوں سے نفرت کریں گے۔ یہ بات میں کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ حضرات علماء کرام کے الفاظ ہیں۔ جو آدمی مسجد کے خادموں سے نفرت کرتا ہے، مسجد کے اماموں سے نفرت کرتا ہے، مسجد کے خطیبوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا بزرگان محترم، اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ کر کے جائیے گا، تمہارا یہ نفرت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ تک نہیں نکلے گا، مرتے وقت ہماری زبانوں سے کلمے کے الفاظ ہرگز نہیں نکلیں گے، ورنہ ان لوگوں سے نفرت کریں گے۔ قبر میں داخل ہونے کے بعد قیامت تک قبر کے اندر وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں سے نفرت کرو گے، قیامت کے دن جنت کو حاصل کرنا بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ ان لوگوں سے، مسجد کے مؤذنوں سے، مسجد کے نوکروں سے، مسجد کے خادموں سے اگر تم نفرت کرو گے، قیامت کے دن مغفرت کا پروانہ ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ آج مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ حقیقی باتیں ہیں، اگر سننے کے لیے سخت الفاظ ہیں، سخت جملے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی مسجد نبوی کے مؤذن سے کتنی محبت کر رہے ہیں، بزرگان محترم مسجد نبوی کے مؤذن کا کتنا ادب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسجد کے اندر جو مؤذن ہوا کرتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا میرے اور آپ کے ذمہ انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بعض مساجد کے ذمہ دار تو مسجد کے امام اور مؤذن کو اپنا نوکر اور غلام بنا کر کے رکھ لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بزرگان محترم، خدا را ان لوگوں کا ادب اور احترام کیجیے، یہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، یہ ہمارے غلام نہیں ہیں۔ اگر یہ مسجد چھوڑ کر جائیں گے، یہاں جتنی مسجد کے اندر تنخواہیں دی جاتی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں سے 4 گنا جا کر وہ باہر کما سکتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے یہاں پر آپ کی مسجد میں رہ کر، آپ کی مسجد بولے تو اس مسجد کی
بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ہر مسجد کی مطلق بات کر رہا ہوں۔ ہر مسجد کا آج یہ ماحول دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اکثر مؤذنوں کی شکایت ہے کہ ہمارے صدر صاحب ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا ادب اور احترام نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، آپ کیا ان کا ادب اور احترام کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے ادب کو جب بیان اور پیش کریں گے، اس وقت ہماری انگلیاں ہم منہ میں ڈال کر کے چبائیں گے۔ اگر کاش ہم دنیا میں رہ کر ان مسجد کے مؤذنوں کا ادب کر لیتے، آج ہمارا مقام بھی بڑھ جاتا۔ اس لیے بزرگان محترم، مسجد کے مؤذنوں کی فضیلت پر بھی کسی جمعہ کو عرض کروں گا۔ بس اتنی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسجد کے مؤذن کا آپ ادب کیجئے، مسجد کے امام کا آپ ادب کیجئے۔ آپ کی مسجد کے اندر جو خادم رہتے ہیں، دل و جان سے ان کی عزت اور ادب احترام کیجئے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اگر آپ سے ہو سکے ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اپنی مسجد کے امام کو لا کر ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیجئے۔ اگر آپ سے ہو سکے ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ آپ کی مسجد کے مؤذن کو ایک چھوٹا سا تحفہ لا کر کے پیش کیجیے۔ اگر آپ سے ہو سکے آپ کی مسجد کے اندر جو صفائی کا کام کرتے ہیں، بزرگان محترم، استنجا ہم کرتے ہیں، لیکن مسجد کے باتھ روم کون صاف کر رہا؟ مسجد کا مؤذن صاف کر رہا۔ کیا مسجد کے مؤذن کا اتنا بے ادب ہے؟ کوئی ادب اور احترام نہیں ہے؟ اس کے سینے کے اندر اللہ کا کلام پاک ہے۔ آج اس مؤذن کو مسجد کے صدر اور سیکریٹری کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد کے باتھ روم صاف کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بزرگان محترم، یہ باتیں کڑوی ہے لیکن سننا پڑے گا۔ ایسا ماحول آپ نے بھی دیکھا ہے، ایسا ماحول ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن اب تک جو غلطیاں ہو گئی، اللہ سے دعا کر لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ یہ چھوٹے تحفے تحائف لا کر کے دیجئے، ان کے دل سے دعائیں لیجئے۔ ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں، بڑے بڑے تحفے اور تحائف لے کر جاتے ہیں۔ ارے جاتی کہ نہیں جاتی؟ ارے جاتی کہ نہیں جاتی؟ یہ شادی میں جاتے ہیں، کوئی 1,500 کا تحفہ لے کر جاتا ہے، کوئی 2,000 کا تحفہ لے کر جاتا ہے، کوئی 50,000 کا تحفہ لے کر جاتا ہے، کوئی گولڈ لے کر جاتا ہے، کوئی چاندی لے کر جاتا ہے۔ مسجد کے مؤذن، امام، خطیب آپ کے تحفے اور تحائف کے انتظار میں نہیں رہتے۔ اگر آپ دیں گے، ان کی دل سے دعائیں نکلے گی، وہ جو دعائیں ہیں دنیا اور آخرت میں آپ کے مستقبل کو چمکائے گی۔ ان کے دعائیں لے لو، آنے والے پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آنے والے مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ان لوگوں کی زبانوں کے اندر وہ تاثیر رکھا ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا ہے بزرگان محترم، آج سے اس چیز پر عمل کر کے دیکھیے۔ اگر فائدہ نظر نہ آئے، آپ مجھے بعد میں آ کر کہنا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو مسجد کے امام، خطیب اور مؤذنوں کا دل و جان سے ادب اور احترام کرنے کے ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ بے حرمتی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پالنے سے پوری پوری حفاظت فرمائے، دل و جان سے ان کا ادب، عزت، ادب اور احترام کرنے کے ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔